آپ مجھے بتائیں جس مذہب کے اندر ناخن میں آنے والی مٹی پر بھی سوال کا تصور ہے، دانتوں کے اندر خلال، کسی کی لکڑی بغیر اجازت لے کر بھی اس کے سوال کے متعلق اللہ اکبر تصور موجود ہے، پھر وہ قوم دوسری قوموں کو دیکھ کر کے گناہ پر کس طرح دلیر ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا، جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ و رسول پر ایمان لانا، اور آخرت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ رسول کا انکار کرنا، اس لیے کہ آخرت تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت کے تصور کو ہمارے درمیان عام کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن نے آخرت، یوم حساب، جنت و دوزخ، جزا و سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اکبر کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اسے بے حساب چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے حساب تو لیا جائے گا، اور کس شان سے لیا جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، آگے کو کیا بھیج رہے ہو، اس سلسلے میں سوچو، غور کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس دن کے لیے آگے کو بھیجنے کی بات قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے کو کیا بھیج رہے ہو، ہم نے کیا بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کے اس سماج کے اندر، آج کے اس گندے معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم اللہ اس قدر تعفن پیدا کر چکے ہیں، اس قدر بڑھ چکے ہیں، جن گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے لیکن مجبور ہیں، کیا کریں؟ درد اٹھے، انسان اگر آہ نہ کرے تو یہ انسان کی مجبوری ہی تو ہو سکتی ہے۔ وہ آہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس کے جسم میں درد ہے اسی طریقے سے ہمیں کوئی شوق نہیں ان گناہوں کے ذکر کا، لیکن مجبور ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض کرتے ہیں جو گناہ بہت زیادہ سماج کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں، ان گناہوں کے اندر جس گناہ کا تذکرہ آج خاص طور پر 2 یا 3 گناہوں کا تذکرہ قبلہ امیر محترم کی آمد سے پہلے تک ہو سکتا ہے، ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک تو وہ گناہ ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ زنا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سماج کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں زنا کی گندگی ہے، لیکن وہاں کے ساتھ ساتھ اب باضابطہ طور پر ہماری محبتوں کی زمین، ہماری پیار کی زمین، ہماری حیا کی زمین بر صغیر ہندوستان میں بھی جو ہے اللہ اکبر، بلکہ پاک و ہند کی بات کرنے بہت تیزی کے ساتھ ایک منٹ میں کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی آپس کی دوستی کو جو ہے وہ انسان عام کرتا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے ذریعے سے، کالجز کے ذریعے سے، یونیورسٹی کے ذریعے سے بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے، گندی فلمیں عام ہونے کی وجہ سے، آئیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ زنا سے آخر ہوتا کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ زنا کا جو عذاب ہے اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں یقیناً بیٹھے ہوئے نوجوان اس گناہ میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے کہ گنہگار لوگ ایسی محفل میں نہیں آتے، لیکن آپ کو خطاب کر کے، آپ سے گفتگو کر کے ان لوگوں تک اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے جن کے کان اس گفتگو کے مستحق ہیں، جن کے کان اس گفتگو کے جو ہے وہ حقدار ہیں، اللہ کرے ان کانوں تک اور پھر ان دلوں تک وہ بات پہنچے۔ آج اللہ اکبر زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہلکے میں لیا جاتا ہے۔ سن لو، اللہ کے رسول غیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا 3 ان پر مصیبتیں دنیا میں آئے گی،
तीन मुसीबतों से वो दुनिया में दो चार होंगे। नंबर एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली सजा जो दुनिया में ज़िना करने वालों को मिलेगी ये कि अल्लाह उनके चेहरे से खूबसूरती को खत्म फरमा देगा, चेहरे से नूरानियत को खत्म फरमा देगा। आज कॉस्मेटिक आइटम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। इंसान खूबसूरत बनने के लिए, इंसान हसीन दिखने के लिए कितने पैसे खर्च करता है, कितने रुपये खर्च करता है। कौम की बच्चियां भी और कौम के बच्चे भी। एक बात आपसे कह दूं, अगर उसके अंदर कोई नाजायज चीज की मिलावट नहीं है तो हमारे उलमा उसके इस्तेमाल को नाजायज और हराम नहीं कहते, जो चीजें जायज है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि गुनाह करके, जिना करके, बदकारी करके, कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से चेहरों को चमकाने का ख्वाब देखने वालों, सुन लो, जिस चेहरे से खुदा नूरानियत और खूबसूरती छीन ले, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई क्रीम, दुनिया का कोई चीज उसके अंदर खूबसूरती पैदा नहीं कर सकती। अच्छी तरह याद रखना, रात का ज़िना करके सुबह को खूबसूरती का ख्वाब देखने वालों, ये खाम ख्याली है। घंटे दो घंटे अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम के जरिए से तो चमका सकते हो, लेकिन वल्लाह जिस ज़िना की तरफ और गुनाह की तरफ कौम की जवान नस्ल जा रही है, ये वो गुनाह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ज़िना करने वाले क़यामत के दिन मैदाने महशर में लाए जाएंगे तो उनके चेहरे पर जहन्नम की आग रख करके भड़काई जाएगी। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चेहरों पे रख करके भड़काई जाएगी। जरा गौर तो करो, सोचो तो सही। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी सियासी लीडर की बात नहीं, ये उस नबी का फरमान है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। अपने चेहरों से मोहब्बत करने वालों, अपने चेहरों से प्यार करने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, अल्लाह अकबर, 1 से 1.5 मिनट की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, गैब दा रसूल फरमा रहे हैं, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पर बस नहीं, अपने चेहरों को कॉस्मेटिक आइटम मल करके खूबसूरत बनाने वालों, अरे नादान, गुनाह छोड़ दे, खुदा की खशियत से लरसना शुरू कर दे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जब तक जमीन पे रहेगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, जनाजे में रहेगा तो भी तेरा चमकेगा, कब्र में जाएगा तो भी तेरा चेहरा चमकेगा, और जब क़यामत के दिन उठेगा तो तेरा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इसलिए कि ये बात अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई।